بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے انوینٹری کنٹرول ان مینوفیکچرنگ بزنس، یعنی پروڈکشن انڈسٹریز۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے جو میں اب کرنے جا رہا ہوں آپ سے۔ اکاؤنٹ سیکشن بڑے آسانی سے کور ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں موسٹلی اماؤنٹ ہوتی ہے، پلس یا مائنس ہو رہی ہوتی ہے، تو لوگ اس کو عام سے سافٹ ویئر میں یا ایکسل میں بھی کنٹرول کر لیتے ہیں۔ لیکن اصل کنٹرول انوینٹری کا ہوتا ہے بزنس میں۔ اب انوینٹری کی ٹائپ کوئی بھی ہو، چاہے اگر پروڈکشن یونٹ ہے، مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، بہت سارے ورک ان پروسیس ہو رہے ہیں، تو اس میں فنش گڈ بھی ہوگی، را مٹیریل بھی ہوگا، پیکنگ مٹیریل بھی ہوگا، کچھ سیمی فنش اور پری سیمی فنش بھی ہوں گے۔ تو ان تمام کو کنٹرول کرنا ایزی نہیں ہے، اس لیے کہ انوینٹری وہ واحد چیز ہے جس میں خالی اس کا نام اور کوانٹٹی نہیں آتی، نہ ریٹ اور ویلیو آتے، بلکہ اس کی ویلیویشن، اس کی کاسٹنگ، بیہیویئرس، اس میں اس کے بیچز، اس کا گروپ، اس کا کیٹیگری، اس کی لوکیشن اور ڈھیروں چیزیں جن کا تعلق انوینٹری سے ہے۔ میں نے پچھلے 32 سال میں تجربے سے یہ نوٹ کیا ہے اور آبزرو کیا ہے اور نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جب کسی بزنس کا انوینٹری کنٹرول ہو جاتی ہے تو پورا بزنس کنٹرول ہو جاتا ہے، اور اس کی ایکچوئل پرفارمنس کے لیے آپ کو جو اہم کام کرنا ہوتا ہے وہ ایک اچھے اور ایسے سافٹ ویئر کا، ایسے سسٹم کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جس میں اس انوینٹری سے متعلق تمام واؤچرز موجود ہوں۔ کیونکہ ہم جب اپنے ڈیٹا بیس میں انٹری کرتے ہیں تو ہم یقیناً کوئی نہ کوئی واؤچر یوز کرتے ہیں، جیسے عام طور پر پرچیز، سیل، پیمنٹ، ریسیٹ ہوتے ہیں، لیکن انوینٹری کے ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اس میں مینوفیکچرنگ بھی ہے، اس میں اسمبلنگ بھی ہے، اس میں کنزپشن بھی ہے، ویسٹیج بھی ہے، ریسائیکل بھی ہے، فلش آؤٹ بھی ہے، بہت سارے ہیں۔ اور ٹرانسفر آف مٹیریل بھی ہے، ایک گوڈاؤن سے دوسرے گوڈاؤن میں، ایک پروسیس سے دوسرے پروسیس میں، اس کا یونٹ بھی چینج ہو رہا ہے، اس کا نام بھی چینج ہو رہا ہے۔ تو اتنی ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہمیشہ واؤچر کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ واؤچر نہیں ہے تو پھر آپ یاد رکھیں درمیان میں وہ اسٹیپ آپ کا مس ہو جائے گا، جو شاید ہو سکتا ہے بہت قیمتی اسٹیپ ہو۔ اگر وہ مس ہو گیا تو آپ کے سسٹم میں ایک فلا آ جائے گا، ایک گیپ آ جائے گا، ایک جو کہہ لیجیے کہ الجھن آ جائے گی، اور وہ اگر آپ نے نہیں پوری کی تو واؤچر کے ذریعے جو رپورٹ بن رہی ہے وہ بھی مس ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے ایسے موقع پہ کرپشن اور نیگلیجنسی پیدا ہو جائے، اور پھر آپ ایک اچھا سسٹم کبھی بھی اپنے بزنس میں امپلیمنٹ نہ کر پائیں۔ لہٰذا آپ کو ایک مشورہ ہے کہ ہم جو سافٹ ویئر ٹیلی ای آر پی یا ٹیلی پرائم بیچتے ہیں، اس میں نہ صرف انوینٹری کے بے تحاشا واؤچر پہلے سے بلٹ ان ہیں، بلکہ نئے بھی کریٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی بند گلی میں جا کے نہیں کھڑے ہوتے، ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے اور ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں تو آپ ہمیں ایک موقع دیں اور ایک فری آف کاسٹ ڈیمو ہم سے ضرور لیں، چاہے کراچی ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے پنڈی ہو، چاہے آن لائن آپ ہم سے ڈیمو دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ سب سے بڑی چیز جو میں نے ایز اے پروگرامر فیل کی ہے کہ جب ہم انوینٹری کو بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ میتھڈ کون سا یوز کرنا ہے، ایویلیوشن کا، کاسٹ کا۔ تو ہم نے لاسٹ میں 4 جو پڑھے ہوتے ہیں، لیفو، فائفو اور لائفو، فائفو، ایوریج، ڈیفالٹ میتھڈ، لائک دس۔ لیکن اس میں 13 قسم کے میتھڈ اویلیبل ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے اور کاسٹنگ بہت آسانی سے نکل آتی ہے۔ کسی شخص کے لیے بھی، بزنس مین کے لیے پروڈکشن میں کامیابی اس وقت ہے جب وہ یہ دیکھے جو چیز میں بنا رہا ہوں، جو پروڈکٹ میری ہے، وہ مجھے گھر میں کتنے کی پڑ رہی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ ایک موقع دیجیے ہمیں ڈیمو کے لیے، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ سید علی مظفر، راولپنڈی آفس، مری روڈ۔